حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب، آپ کے والد کا نام خطاب بن عمر بن نفیل، اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت حاشم، اور آپ کے 10 بیٹے ہیں جن کے نام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ اصغر، حضرت عبد الرحمن اکبر، حضرت عبد الرحمن اوسط، حضرت عبد الرحمن اصغر، حضرت زید اکبر، حضرت زید اصغر، حضرت عاصم اور حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کی 5 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ اور حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے ساری زندگی پاکیزہ گزاری اور مختلف علوم و فنون حاصل کرتے رہے۔ آپ کے پاس سفارتکاری جیسے اہم معاملات بھی رہے۔ آپ نے اس طرح سے اسلام لانے سے قبل زندگی گزاری اور 690 میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ 690 میں ہی آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور 690 میں آپ کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ عزت حاصل ہوئی، تو جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو فاروق کا لقب عنایت فرمایا۔ 1490 میں آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، کافروں کو بتا کر سب کے سامنے، اور کہا کہ جس کی جرت ہے وہ میرے پیچھے آئے۔ اس طرح آپ 1490 میں قباء میں پہنچے اور پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ یکم ہجری میں آپ نے مدینہ کے اندر قبائل مدینہ کے اطراف میں رہائش اختیار فرمائی، اور یکم ہجری میں ہی آپ نے نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کا خواب دیکھا، جسے حضور پاک کو بتایا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اذان جاری فرمائی جو آج تک جاری ہے۔ 2 ہجری کے اندر آپ غزوہ بدر میں شریک رہے، جہاں آپ کے غلام مہجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے داماد حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ اور پھر 3 ہجری کے اندر آپ غزوہ احد میں شامل ہوئے حضور پاک کے ساتھ، اور 3 ہجری کے اندر ہی آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ 4 ہجری میں آپ غزوہ بدر الموعد اور غزوہ بنو نذیر میں شامل ہوئے۔ 5 ہجری کے اندر آپ غزوہ احزاب میں شامل ہوئے۔ 6 ہجری میں آپ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے موقع پر بھی شامل تھے، اور 7 ہجری میں آپ غزوہ خیبر میں شامل تھے، اور پھر حضور پاک نے آپ کو تربت کی جانب سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ 8 ہجری میں آپ فتح مکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل تھے۔ وہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو مختلف تصاویر مٹانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور واپسی پر غزوہ حنین کے موقع پر بھی آپ شامل تھے، اور پھر جیش ذات السلاسل میں بھی آپ شامل تھے۔ اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ میں قربان فرما دیا، اور 9 ہجری میں ہی آپ غزوہ طائف میں بھی شامل رہے۔ 11 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر میں شرکت کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت فرمائی، اور یوں 11 ہجری کے اندر ہی حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ بھی دیا، اور عہد صدیقی کے اندر آپ حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر کے طور پر اور مسلمانوں کے قاضی کے طور پر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے آپ کی خلافت کی وصیت فرمائی، اور یوں حضرت عمر فاروق آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے۔ 13 ہجری سے 18 ہجری تک ملک شام فتح ہوا۔ 13 ہجری سے 16 ہجری تک ملک عراق فتح ہوا۔ 14 ہجری کے اندر بعلبک، بصرہ، دمشق اور ایلا کے علاقے فتح ہوئے، اور 14 ہجری کے اندر ہی حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 15 ہجری کے اندر اردن فتح ہوا، اور اسی سال حضرت عمر فاروق شام میں بیت المقدس کی فتح کے لیے تشریف لے گئے، اور اسی سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دفاتر قائم کیے، لوگوں کے وظیفے مقرر کیے گئے جو مستحقین میں سے تھے، اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، اور اسی سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو شہر بنایا۔ 16 ہجری کے اندر عراق کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلا جمعہ پڑھایا، اور یہیں یزدگر بن کسرہ کو شکست ہوئی، اور اسی 16 ہجری کے اندر دوسری جانب تکریت، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور منبج کے علاقے فتح ہوئے۔ 17 ہجری کے اندر ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، اور اسی 17 ہجری کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا۔
اور اسی سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے کوفہ اور بصرہ کی تعمیر کی گئی اور آپ نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور اسی سال مسجد حرام کے اندر توسیع بھی کی گئی۔ یوں 18 ہجری کے اندر حلوان اور موصل کے علاقے فتح ہوئے، اسی سال طاعون پھیلا ہوا تھا اور اسی سال قحط بھی پڑا۔ اسی سال آپ نے نماز استسقاء پڑھائی لوگوں کو، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حضور کے چچا کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، ان کے وسیلے سے تو ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ اور اس کے بعد 19 ہجری کے اندر مصر فتح ہوا، اور اسی سال حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ تو اللہ کے حکم سے چل، اور اسی سال مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی۔ 20 ہجری کے اندر خیبر اور نجران سے حضرت عمر نے یہودیوں کو نکال دیا، اور اسی سال خیبر اور وادی قرا کو تقسیم کیا گیا۔ 21 ہجری کے اندر ایران کے علاقے فتح ہوئے، برقہ اور سکندریہ بھی فتح ہوا۔ 22 ہجری کے اندر آذربائیجان، دینور، اسبزان، ہمدان اور دوسری جانب مغربی طرابلس، رے، عسکر اور کوس کے علاقے فتح ہوئے۔ 23 ہجری کے اندر جنگ نہاوند ہوئی اور ایران کے کچھ علاقے مکران، سجستان، اصفہان فتح ہوئے، اور اسی سال آپ نے آخری حج امہات المؤمنین کے ساتھ ادا فرمایا۔ اور یوں جب آپ واپس ہوئے تو نماز کے اندر آپ پر خنجر سے وار کیا گیا، جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور آپ نے اپنے آخری ایام میں مجلس شورا قائم فرمائی، جس کے اندر 6 ارکان تھے، اور انہیں کہا کہ آپ اپنے آپ میں سے جس کو مناسب سمجھیں اپنا اگلا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اور یوں محرم الحرام کے آغاز کے دنوں کے اندر آپ زخم کتاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضور پاک کی مرادیں ہیں، یعنی آپ وہ واحد صحابی ہیں جو مراد رسول تھے۔ حضور پاک نے آپ کے اسلام کے لیے اللہ عز و جل سے دعا مانگی، اور آپ ہی وہ واحد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور فوراً ہی اپنا اسلام ظاہر کر دیا، اور آپ ہی وہ واحد ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر کفر اور اسلام میں فرق واضح ہوا، تو جس پر حضور پاک نے آپ کو فاروق کا لقب عنایت فرمایا۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور یہ مسلمان جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ اور ایسے ہی آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر کافروں کو بتا کر ہجرت کی مدینہ کی جانب، اور کسی کافر کی جرت نہ ہوئی آپ کے پیچھے آنے کی۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو حضور پاک نے فرمایا کہ اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور آپ ہی وہ واحد ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی رائے کی موافقت کے اندر اللہ عز و جل نے کم و بیش 21 آیتیں نازل فرمائیں۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی زبان کے اوپر حق بولتا تھا۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا تھا، اور میری امت کا محدث حضرت عمر ہے۔ یاد رہے کہ محدث اسے کہتے ہیں کہ جس کے قلب کے اوپر اللہ عز و جل اسرار نازل کرے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی وفات کے اوپر اسلام رویا، اور یہ روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک سے 12 سال سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی اور مکمل کرنے پر اونٹ قربان کیا۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے جنت کے اندر جن کا محل حضور پاک نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی غیرت کا ذکر حضور پاک نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اور آپ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے محبوب ہے تو اسے مجھے عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے حضرت عمر کو حضور پاک کو عطا فرمایا، تو گویا کہ حضرت عمر اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ کافروں کے سامنے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جو مسلمانوں کے قاضی بنے،
اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ دیا، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جو راتوں کو دورہ کیا کرتے تھے، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جنہیں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے درہ ایجاد کیا، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے تاریخ ہجری کا آغاز کیا، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے نماز جنازہ کے 4 تکبیروں پر مسلمانوں کا اجماع کرایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں توسیع کرائی اور اس میں کنکریٹ کا فرش بچھوایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مسجدوں میں چٹائیاں بچھوانے کا رواج قائم کیا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے مسجد حرام میں توسیع کرائی اور اس کے باہر دیوار قائم کرائی، اور آپ ہی نے سب سے پہلے مسجدوں میں چراغاں کرنے کا رواج قائم کیا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے اللہ تمہاری عمر دراز کرے اور اللہ تمہاری تائید کرے، یہ دونوں دعائیں سب سے پہلے دیں، اور یہ دونوں دعائیں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے دفتر قائم کیے، ضلع بنائے، وزارتیں قائم کیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے خبر رسانی کا نظام قائم کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے شورا کا نظام قائم کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلامی سکہ رائج کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے دریائی مال کے اوپر ٹیکس وصول کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے شراب پینے پر 80 کوڑوں کی سزا دی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اضافہ کرایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے جلاوطنی کی سزا دی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے یہودیوں کو جلاوطن کیا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے فوجی چھاونیاں قائم کیں، اور آپ ہی نے سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے نہریں کھدوائیں، اور آپ ہی نے سب سے پہلے شہر تعمیر کرائے اور بسائے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے مسافر خانے، مہمان خانے تعمیر کرائے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے گودام تعمیر کرائے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے مصر سے دریا کے راستے سے غلہ منگوایا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے مردم شماری کرائی، لوگوں کے وظیفے مقرر کیے جو مستحقین میں سے تھے، اور ملازموں کی تنخواہیں مقرر کیں، اماموں اور مؤذنوں کے بھی وظیفے مقرر کیے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے بیت المال کا قیام کیا۔ آپ ہی کے دور میں پہاڑوں اور جنگلوں کی پیمائش کی گئی، اور آپ ہی نے سب سے پہلے عمال کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں، اور آپ ہی نے ان کے احتساب کے لیے سب سے پہلے محکمہ قائم کیا جہاں عوام اپنے حاکموں کے خلاف شکایتیں درج کرا سکتے تھے، اور آپ ہی وہ پہلے امام ہیں جنہیں شہید کیا گیا، اور آپ ہی وہ پہلے سب سے پہلے ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا، جو شخص حکومت حاصل کرنے کی حرص رکھتا ہے وہ اس میں کبھی بھی عدل نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جو زیادہ مزاح کرتا ہے لوگوں کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو لوگوں کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے وہ اپنے نزدیک بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کوئی کام زیادہ کرتا ہے وہ اسی کے سبب مشہور ہو جاتا ہے، اور آپ ہی نے فرمایا، جو شخص زیادہ بات کرتا ہے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے، جس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمام دوست دیکھے لیکن زبان کی حفاظت سے افضل دوست کوئی نہ پایا، میں نے تمام لباس دیکھے لیکن تقویٰ کے لباس سے افضل کوئی لباس نہ پایا، میں نے تمام نیکیاں دیکھیں لیکن خیر خواہی کی نیکی سے افضل کوئی نیکی نہ پائی، میں نے تمام کھانے دیکھے لیکن صبر کے کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی کھانا نہ پایا، اور میں نے تمام مال دیکھے لیکن قناعت کے مال سے افضل کوئی مال نہ پایا۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا آدھی عقل ہے، اور آپ ہی نے فرمایا اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، اور آپ ہی نے فرمایا کہ اچھا منصوبہ بنانا آدھا کاروبار ہے، یعنی آدھی معیشت ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ لوگ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، اور آپ ہی نے فرمایا کہ وہ شخص جو فضول بولنے سے بچتا ہے اللہ عز و جل اسے ہیبت عطا کر دیتا ہے، وہ شخص جو زیادہ کھانے سے بچتا ہے اسے عبادت میں
لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو مذاق مسخری کرنے سے بچتا ہے اسے ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ وہ شخص جو دنیا کی محبت سے بچتا ہے اسے آخرت کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچتا ہے اسے اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ آپ ہی نے فرمایا کہ بیکار اور فضول کاموں میں مت پڑو، اور آپ ہی نے فرمایا کہ اپنے دشمن سے ہمیشہ چوکنے رہو، اور آپ ہی نے فرمایا کہ اپنے امانت دار دوستوں کے علاوہ اپنے ہر دوست سے چوکنے رہا کرو، اور آپ ہی نے فرمایا کہ اپنے رازوں کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ جو اپنے رازوں کو ظاہر نہیں کرتا بھلائی اسی کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور آپ ہی نے فرمایا جو چیز نہ ہو اس کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنا فضول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے حبیب اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ مسلمان جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام کو اللہ عز و جل نے عزت بخشی۔ آپ چونکہ کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اندھیرے سے روشنی میں داخل ہوئے تھے، تو اللہ عز و جل نے آپ کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جس کو ہم نے موت سے زندگی عطا کی اور ایسا نور عطا کیا جس کو لے کر کے وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ ان کے برابر کب ہوگا جو اندھیرے میں ہے اور وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور فرمایا کہ کافروں پر ان کے اعمال سنوار کر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو ایسا اسلام کا نور عطا کیا گیا ہے کہ جس سے لے کر کے آپ لوگوں میں چلتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ عز و جل نے ایک اور آیت نازل فرمائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے حبیب اپنے کاموں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے مشورہ لیا کرو۔ حضور پاک ان دونوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس مشورے پر تم دونوں جمع ہو جاؤ تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ اور ایسے ہی اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، کہ بے شک اللہ، جبرائیل اور نیک مسلمان اپنے حبیب کے مددگار ہیں۔ تو یہاں نیک مسلمان سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور ایسے ہی ایک اور آیت اللہ پاک نے آپ کے بارے میں نازل فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ جو مسلمان ہوا پیروی کی اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول کی، اور وہ جو کافر رہے برابر کب ہو سکتے ہیں۔ یہاں مومن سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے تو بہت ہی آہستہ بات کرتے تھے سرگوشی میں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو حضور پاک کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے امتحان سے پرکھ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات جب کوئی آپ رائے دیا کرتے تھے تو اللہ عز و جل آپ کی رائے کی موافقت فرماتا، تو ان آیات کو آیات موافقت عمر کہتے ہیں۔ تو ان کی تعداد کم و بیش 21 ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سے فرمایا کہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، مسلمان اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دیجیے کہ وہ جب ضرورت کے کام سے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں اور سروں پر چادر اوڑھ لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس طرح آپ کی آیت کی موافقت میں یہ آیت اللہ پاک نے، آپ کی رائے کی موافقت میں یہ آیت اللہ عز و جل نے نازل فرمائی۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے بارے میں حضور پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اسے نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں۔
تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ حبیب مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور وہاں آپ کے مقدس پیر کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی، انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ پاک ان کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایسے ہی اللہ عز و جل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے قبیلوں کے دلوں میں جو کینہ موجود تھا وہ ہم نے کھینچ لیا ہے، بس یہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام نے اللہ پاک کے عشق میں ایک سوال کیا حضور پاک سے کہ یا اللہ عز و جل کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ حبیب آپ سے سوال پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، ان سے فرما دیجئے اللہ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو اس سے دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس انہیں چاہیے کہ یہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور آیت نازل ہوئی ہے، آپ نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں بغیر اجازت کے دوسرے لوگوں کے داخلے کو منع فرما دے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو اے مسلمانو دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو اور ان کے گھر والوں کو سلام کر لو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے حبیب آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور اس میں بہت کم دنیا والا نفع ہے لوگوں کے لیے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، وہ جو نفع ہے دنیا کا وہ ان گناہوں سے چھوٹا ہے، یعنی گناہ بڑے ہیں اور نفع تھوڑا ہے۔ اور تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے دعا مانگی کہ یا اللہ مزید واضح حکم نازل فرما۔ تو اللہ عز و جل نے اور آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مسلمانوں نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ مزید واضح حکم نازل فرما۔ تو اللہ عز و جل نے ایک اور آیت نازل فرمائی اور وہ یہ ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں لڑائی جھگڑا کرا دے جوئے اور شراب سے، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، اور تم لوگوں کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے دور رکھے، کیا تم باز نہیں آؤ گے ان چیزوں سے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا اظہار فرمایا۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت سنائی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ جنتیوں میں جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یعنی حضور پاک کے زمانہ کے قریب کے لوگ وہ بہت زیادہ ہوں گے، اور آخر والے صحابہ کرام کے بعد والے لوگ جنت میں بہت کم ہوں گے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آخرت والے لوگ کم کیوں ہوں گے؟ تو اللہ عز و جل نے پھر اگلے رکوع میں ایک اور آیت نازل فرمائی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، کہ حضور پاک کے زمانہ کے قریب کے لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ جنت میں جائے گا، اور حضور پاک کے زمانہ سے دور والے لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ جنت میں داخل ہوگا۔